آج رات کو تو جب تحقیق کرنے کے بعد بولا ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، بولے مجھے تو دکھا دو۔ جب اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کندھے کے بیچ پہ مہر نبوت لگے ہوئے تھے۔ کیا تھے بھائی؟ مہر نبوت لگے ہوئے تھے۔ یہ آخری نبی ہے۔ مہر کب لگتی ہے؟ جب تصحیح لیٹر کی آخری مضمون بالکل آخری مراحل پہ پہنچتے ہیں، اور پھر اس کی بعد العارض فلاں لکھ دیا، اس کی بات تھپی لگا دیتے کہ یہ مکمل ہو گئی۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. اب میرے دوستوں، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودی کہا کہ آج اچانک کہنے لگا کہ بھائی آج دن رات کو عبد المطلب کی گھر میں یعنی قریشیوں میں کوئی بچہ تو نہیں آیا؟ تو کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، بولے تحقیق تو کر لو اس کے بارے میں، ایسے بھی کوئی بچہ پیدا ہوا ہو۔ تو تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا جی محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، محمد دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ جو ستی نے خواب کی تعبیر بتا دیا، کسریٰ کی 14 کنکروں کا گرنا اور پھر مہر ساما کا خشک ہو جانا، میرے دوستوں پھر معجزان کا خواب دیکھنا کہ سخت اور عربی گھوڑوں کو کھینچے لے کے جا رہا ہے دریا دجلہ پھر اس کی دریا دجلہ پار ہو کر پورے دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ کہا کہ سنو، جب قرآن مجید کی کلام اللہ شریف کی تلاوت زیادہ ہونے لگے اور نہر ساما جب خشک ہونے لگے اور وادی سماوا جو رواں دواں ہوں گے، آپ سن لو کہ پھر اس کی بعد کسریٰ کی 14 کنگروں کو گھیرنا، پھر معجزان کا خواب کا دیکھنا کہ سخت ہوپ اور عربی گھروں کو کھینچے لے کے جا رہا ہے، دریا دجلہ پار ہو کر پوری دنیا کو پھیلا رہا ہے۔ تو سمجھ لو کہ ستی کے لیے شام نہیں رہے گا۔ کیا ہوگا کہ گویا کہ جو پیدا ہونے والے تھے، جو آنے والے تھا نور نبوت، وہ دنیا میں تشریف لا ہی چکے ہیں، وہ آ ہی گئی۔ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ وَنُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ تمہارے پاس نور ہدایت دنیا کے اندر تشریف لا چکے ہیں اور روشن و چمکدار کتاب دنیا میں آ چکی ہیں۔ میرے دوستوں، نور و کتاب، جو ہدایت چاہیں گے، جو اللہ کی رضا کی طلبگار ہوگا، اللہ انہیں ہدایت نصیب عطا فرمائیں گے۔ تو میں نے سب سے پہلے بات جو بتایا کہ اللہ نے انسانوں کو 2 آنکھیں عطا فرمایا۔ ایک آنکھ جو ظاہری ہے، جو دیکھنے والے، جسے ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ پورے دنیا کو، کائنات کو دیکھ سکتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی نشانیوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں، چاند و سورج، آسمان و کواکب، جتنی چیزیں آسمان و زمین، شجر حجر و شجر، تمام تر چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ظاہری آنکھ ہے۔ اور باطنی آنکھ کون سی ہے بھائی؟ وہ دل کی آنکھ ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل کی آنکھ ہے۔ دل کی آنکھ اللہ رب العزت جن کو عطا فرمایا، وہ کتابی تلاوت کرنے کے بعد، اس کو تلاوت کرنے کے بعد وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ وہ جو اللہ نے نوری ہدایت کو اس دنیا کے اندر بھیجی ہے، تو تمہارے دینوں کی جو آنکھ ہے اس کو بھی دیکھنے لگیں گے۔ جب تمہارے دینوں کی آنکھ اس کو دیکھنے لگیں گے تو گویا کہ تم راہ ہدایت پر چل پڑے ہو، اور اگر تمہارے دینوں کی آنکھ اس کو نہیں دیکھیں گے تو گویا کہ تم گمراہیت کی طرف نکل پڑے ہو۔ آپ میرے دوستو، عیسیٰ علیہ السلام نے فرما دی کہ میں جو ہے کیا ہوں بھائی، کہ میں مصدق ہوں،
جو مجھ سے پہلی کتاب اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجے ہیں نازل فرمایا وہ توریت ہے، اور میری بعد جو کتاب آنے والے ہیں کلام اللہ شریف ہے، اور میرے بعد جو نبی تشریف لائیں گے جن کی نام احمد ہوں گے اس کی مبشر ہوں، اس کی بشارت دینے کے لیے میں اس دنیا کے اندر تشریف لایا ہوں۔ تو میرے دوستوں اگر ان کی دلوں کی آنکھ صحیح ہوتے تو عیسائی میرے دوستوں بتا دیتے نا کہ بھئی آنے والے جو نبی ہے وہ خاتم النبیین خاتم المرسلین آخری نبی ہوں گے جن کی بات کوئی نبی اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے۔ ان کی کتابوں میں تو لکھے ہوئے تھے ظاہری آنکھ کی بجائے دل کی آنکھیں جب دیکھنے لگیں گے میرے دوستوں تو وہ راہ ہدایت پر چلیں گے۔ جب دل کی آنکھیں ان کی صحیح نہیں ہوں گے وہ ہدایت کو راہ ہدایت پر نہیں چل پائیں گے۔ تو میرے دوستوں یہودی کو اللہ نے وہ دل کی آنکھ جو نصیب فرمایا عطا فرمایا، جب کہنے لگا کہ بھائی قریشیوں میں کوئی بچہ پیدا ہوا دیکھ لو آج رات کو، تو جب تحقیق کرنے کے بعد بولا ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، بولے مجھے تو دکھا دو۔ جب اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کندھے کے بیچ پہ مہر نبوت لگے ہوئے تھے۔ کیا دے بھائی؟ مہر نبوت لگے ہوئے تھے۔ یہ آخری نبی ہے۔ مہر کب لگتی ہے؟ جب تشریح لیٹر کی آخری مضمون بالکل آخری مراحل پہ پہنچتے ہیں، اور پھر اس کی بعد العارض فلا لکھ دیا، اس کی بات تھپی لگا دیتے کہ یہ مکمل ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لائیں، مہر نبوت کو لے کر تشریف لائیں، دونوں کندھوں کے بیچ میں ان کے مہر لگا ہوا تھا، مہر نبوت۔ یہودی دیکھ کر اسی وقت میں گر پڑے، جھونٹ ہو گئی۔ بولا ہاں بھائی قریشیوں آج سن لو کہ بھائی بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکے ہیں، بنی اسرائیل سے نبوت ختم ہو چکے ہیں، اور تمہارے اوپر بڑے مشکلات آنے والے ہیں، کیونکہ یہ شرک اور کفر کو تو دنیا سے مٹا دیں گے، کوئی دنیا کے اندر کوئی کفر اور شرک باقی نہیں رہیں گے۔ اب میرے دوستو اللہ کے رسول دنیا کے اندر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر اس کی بعد شرک اور کفریت کی میرے دوستوں اندھیرے دنیا سے مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے فرمایا یہ اپنے منہ کے پھوکوں سے اس کی روشنی کو بجھا لیکن میں اس کو مکمل کروں۔ وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، سچے دین اور ہدایت کے ساتھ تمہارے پاس سے ایک رسول تشریف لائے ہیں۔ اللہ نے فرما دیجئے کہ اور تمام دینوں پر یہ دین محمد غالب ہو جائے۔ میرے دوستوں یہ تو ان کی کتابوں میں بھی لکھے ہوئے تھے، اگر ان کے اندر وہ دل کی آنکھیں ہوتے تو اس پوری کائنات کے اندر میرے دوستوں اللہ نے جو دو آنکھیں عطا فرمایا، پورے کائنات کے اندر کوئی بھی میرے دوستوں کوئی یہودی نہیں رہتے، توریت کو ماننے والے توریت کو نہیں مانتے، عیسائی کو ماننے والے عیسائیت کے اوپر نہیں رہتے، بلکہ ان کی یہ ایمان ہوتے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ آخری کتاب کی قوانین آج چلیں گے، آخری کتاب کے اصول چلیں گے جو کلام اللہ شریف ہے، اور جو آنے والے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین خاتم المرسلین اور رحمت للعالمین ہوں گے، ان کی بات کو نبی دنیا کے اندر تشریف نہیں لائیں گے، یہی آخری نبی ہوں گے، اور اسی کا ہمیں اقتدا کرنا اور یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ تو ان کی دل کی آنکھیں اگر نہیں ہوں گے تو راہ ہدایت پائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ نے جو دو آنکھیں عطا فرمایا، ظاہری آنکھیں تو تھے مگر ان کی دل کی آنکھیں دیکھنے والے نہیں تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہلاک اور برباد کر دی، اور یہ کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو چکے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں راہ ہدایت دکھا دیجئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن کے اوپر آپ انعامات عطا فرمائے، نہ کہ ان کی راہ جن کے اوپر آپ کی غضب ہے، جن کے اوپر آپ کی غضب ہے، جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو جو دین سے بھٹک چکے ہیں ان لوگوں کے راہ نہیں،
تو میرے دوستو اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرمائے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اس فساد دور میں ایک سنت کے اوپر عمل کرنا 100 شہید کی ثواب رب العالمین عطا فرمائیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے رسول کی محبت نصیب عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔